اچھا، جب سفر کر رہے ہیں تو اس کی آفات بھی ہیں کچھ سفر زیارت کی، یعنی آفات سے مراد کچھ ایسی اس کے اندر آزمائشیں آ جاتی ہیں جس سے ضروری ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. ایک چیز اس میں ہوتی ہے بے نشاطی در زیارت، یعنی بالکل عام طور پر اب اس میں لوگوں کے بہرحال کاروانوں کے وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن خود ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکثر سفر بہت طویل ہوتے ہیں، کنیکٹنگ فلائٹس ہیں، پتہ نہیں کتنے زیادہ لوگ تھکے ہارے ہوتے ہیں، اس سے ایک دن پہلے سے انتہا سے زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا، پوری رات کے جاگے ہوئے، پھر سفر کی تھکاوٹیں، ایئرپورٹ پہ گھنٹوں پہلے پہنچنا، سفر، پھر وہاں سے پھر بسوں کے ذریعے آنا، اور یعنی بالکل تھک کے چور ہو رہے ہوتے ہیں. اسی وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ سامان رکھیں اور 2 گھنٹے کے اندر نیچے فوراً آ جائیں، ابھی زیارت کے لیے جانا ہے. میں نے کتنے ہی ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ بہت مشکل سے بیچارے کیا کریں، کوئی بولتا بھی نہیں ہے اس وقت کہ بھئی ہم بے تحاشا تھکے ہوئے ہیں، ابھی جائیں گے تو بہت ہی ہمارا نشاط بھی نہیں ہوگا ہمیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ طبیعت کے اندر ایک تر و تازگی، آمادگی، یعنی بلکہ دل تھکاوٹ سے چاہ رہا ہوتا ہے کسی طرح تھوڑا سا سو لیا جائے، ہمیں سونے کا کچھ چند گھنٹے کا موقع دے دیا جاتا. اب بہرحال جو کاروان کی انتظامیہ ہوتی ہے ان کے اپنے الگ مسائل ہوتے ہیں کہ اب یہ نہیں لے کے گئے. بہت سے لوگ اعتراض بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں سونے تو نہیں آئے، ہمیں فوراً زیارت کے لیے لے جایا جائے، تو وہ بھی بہرحال اپنے اوپر سے ٹالتے ہیں اور کہتے ہیں بس 1 گھنٹے میں آپ نیچے آ جائیں اور فوراً آپ کو لے کے چلنا ہے تاکہ یہ ان کے اوپر سے بھی بوجھ ہٹ جائے اور لوگوں کا اعتراض بھی دور ہو جائے. لیکن بہرحال ایک نا اس کے اندر ایک بے نشاطی، یعنی ایسے وقت آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں کہ بے تحاشا آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس وقت نہ جاؤں، تو یعنی ایک لحاظ سے جسے ہم کہا جائے کراہیت ایک کسی طور پر ان کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اتنا مناسب نہیں. انسان بہت شوق اور رغبت کے ساتھ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ زیارت، بلکہ جو شوق کے ساتھ زیارت کرتا ہے روایات کے اندر ہے کہ اس میدان قیامت میں جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہوں. یعنی جو اگر نشاط کے ساتھ جو زیارت کرے گا اس کا اجر و ثواب خیر بتایا گیا. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ بہرحال اس کو کوئی سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کاروانوں کو کہ لوگوں کو کچھ وقت چند گھنٹے کا بھی اگر سونے کا یا آرام کا ٹائم دے دیں تو لوگ بالکل فریش ہو کے. بہت سے لوگ بغیر غسل زیارت کے اور بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا ہے. تو ان کو یہ والا جب آئے ہیں تو ان کو فارمیلٹی پوری کرنے کے بجائے یعنی آداب کے ساتھ زیارت کروانی چاہیے. حرام کاموں سے اجتناب سفر میں یہ بہت ضروری ہے. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں لوگوں کی قضا ہو جاتی ہیں، تھکاوٹ ہو گئی، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نماز فجر نکل گئی ہماری. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عذر کے بغیر نماز کو ترک کرے اس کے تمام اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا بندہ اور کفر کے درمیان نماز کو ترک کرنے کا ہی تو فاصلہ ہے، یعنی تمام اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں جو بغیر عذر کے. یعنی یہ عذر شمار نہیں ہو رہا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں تو بس انڈرسٹوڈ ہے کہ میری نماز قضا ہو جائے گی. نہیں، ہر ممکن پوری کوشش کرنی چاہیے، لوگوں سے کہنا چاہیے، الارم لگانے چاہیے کہ آپ کو نماز کے لیے جو اٹھایا جائے، آپ کی نماز قضا نہ ہو جائے. تو یہ فضول بہانے جو ہیں یہ تلاش نہیں کرنے چاہیے اس سلسلے میں. اور شفاعت تک نہیں ملے گی جو نماز کو سبک شمار کرنا تو ہے کہ مثلا آپ کی کبھی نہیں ہوتا کسی کی آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے اس کی فلائٹ جو ہے اس کی نکل جائے کہ میں سوتا رہ گیا اور میری فلائٹ نکل گئی. نہیں، کیونکہ اہمیت کا احساس ہوتا ہے، وہ تمام اقدامات کر کے رکھتا ہے. تو آپ نے نماز کو اس قدر بھی اہمیت نہیں دی تو بہرحال یہ سبک شمار ہونے میں آ سکتی ہے چیز اور شفاعت سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے. کوشش کریں کہ سفر میں گناہوں کا صدور یہ بالکل بھی نہ ہو. خاص طور پہ انسان جاتا ہے ہر قسم کے اس میں ہوتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، دوسروں کے ناموس کے اوپر جو ہے وہ نگاہ نہیں ڈالنا چاہیے. تو بہرحال روایات کے اندر بھی اس بات کی تاکید آئی ہے. خواتین بھی ہے، مثلا اکثر جگہوں کے اوپر ہوتا ہے مرد اپنی قمیض اتار کے ماتم شروع کر دیتے ہیں. اب خواتین کی بہرحال ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے جسموں کے اوپر نگاہ نہ ڈالیں. تو یہ سب احکام ہیں ان کے. سفر زیارت میں بے حجابی سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے. بہت سی خواتین وہ دوپٹے والا جو انہوں نے لیا ہوتا ہے اور اس میں کبھی بال نظر آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے، پھر آگے کر لیا دوپٹہ پھر پیچھے چلے گئے، یعنی اس طرح کا ایک کھیل حجاب کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہاں جا رہے ہیں تب بھی داڑھی مڈائی کی جو ہے فریضہ ادا کر رہے ہیں وہاں جا کر. روایت میں ملتا ہے جو مفاتی میں زیارت ائمہ کے آداب میں ہے، کربلا میں ایک زائر نے امام حسین کو خواب میں دیکھا تھا. امام نے اس سے فرمایا اپنے وطن میں جب تم لوگ داڑھی منڈواتے ہو تو ہمارے دلوں پر کاری ضرب پڑتی. یعنی باقاعدہ سفر میں یہ مفاتی تک کے اندر یہ بات لکھی ہوئی. تو بہرحال داڑھی کو منڈوانا اس لحاظ سے یہ وہاں پر بھی جا کر یہ اور اسی کو منڈی ہوئی شکل کو لے کے مثلا امام کے پاس بھی جا رہے ہیں تازہ شیو کرنے کے بعد
تو بہرحال سوچنا چاہیے کہ ہم امام کے پاس جا رہے ہیں.